باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو وأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. چلیں جی، باب کیا ہے؟ باب ہے افشاء السلام من الاسلام. سلام پھیلانا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. سلام پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم. گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ والے کمرے میں ابا جی کے پاس گئے، السلام علیکم. وہاں سے نکل کے کچن میں ماما کے پاس گئے تو وہاں بھی السلام علیکم. اسکول میں ایک کلاس میں داخل ہوئے، السلام علیکم. دوسری کلاس میں گئے، وہاں بھی السلام علیکم. مسجد میں گئے، وہاں بھی السلام علیکم. سلام ہی سلام، سلام کی آوازیں آئیں ہر طرف سے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا سلام کہنا، یہاں پہ کہا گیا افشاء السلام، سلام عام کر دیں، بار بار سلام کہیں. اور میں نے گزارش کی تھی السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے کتنی؟ 20. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30. فری کی نیکیاں، کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. اور اگر آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ نے کہنا ہی نہیں جب کسی کے پاس جائیں گے. تو ورنہ کیا کہیں گے جی پھر؟ ہائے، ہیلو، بائے بائے، ٹائے ٹائے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. بھائی وہ بات کہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے، وہ بات کہیں جو نبی علیہ السلام نے آپ سے جس کا مطالبہ کیا ہے. تو شریعت کیا چاہتی ہے؟ آپ سلام پھیلائیں. سلام پھیلانا اس قدر ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کہنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کہنا چاہیے. تو وہ جواب کیسے دے گا؟ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا، بول کر جواب نہیں دے گا، کیونکہ نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ تو نماز نہیں پڑھے، آپ سلام کہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سلام نہیں کہنا چاہیے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کھانا کھا رہے ہوں تو سلام نہیں کہنا چاہیے. بھائی کوئی کھانا کھا رہا ہے سلام کہیں، کوئی وضو کر رہا ہے سلام کہیں. اچھا ویسے وضو کرتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں؟ کئی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے وضو کے دوران گفتگو کرنا مکروہ ہے. بالکل غلط لکھا ہوا ہے. بھئی یہ وضو ہے، نماز نہیں ہے. یہ وضو ہے، نماز نہیں ہے. آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وضو کے آخر میں آپ نے دعا پڑھنی ہے بس. وضو کے دوران تو کوئی دعا بھی نہیں ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ، اور وضو کے بعد دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو عام کریں. وضو کو کر رہا ہے تو آپ سلام کہیں، اور وضو کرنے والا وضو کرتے کرتے جواب دے. کو کھانا کھا رہے ہیں آپ سلام کہیں، اور کھانا کھانے والے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ سلام کہیں، نماز پڑھنے والا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے. تو باب افشاء السلامی من الاسلام، سلام پھیلانا یہ اسلام میں سے ہے. وقال عمار، اور عمار نے کہا تھا. یہ عمار کون ہے؟ عمار بن یاسر. کون ہے عمار بن؟ اور ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ وہ ان کی والدہ ہیں، سمیہ ان کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. اسلام کے لیے ان کو بڑا تنگ کیا گیا ہے، بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں ثلاثن، 3 چیزیں ہیں. کتنی بیٹا؟ 3 چیزیں ہیں. من جمعہن فقد جمع الایمان، جس نے ان 3 چیزوں کو حاصل کر لیا، جمع کر لیا، اس نے ایمان کو جمع کر لیا. کتنی چیزیں ہیں جی؟ 3. یعنی کہ 3 چیزیں جس نے کر لی اس نے ایمان پا لیا. کون سی 3 چیزیں جی؟ الانصاف من نفسک. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ اپنے آپ سے انصاف کریں. کس سے انصاف کریں؟ اپنے آپ سے. اپنے آپ سے کیسے انصاف کریں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ اپنے آپ پہ. تو اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں. اس جان کو جہنم کی آگ سے بچائیں.
اس جان کو کس سے بچائیں؟ جہنم کی آگ سے بچائیں. جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں ان کو بجا لائیں، ان پہ عمل کریں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہیں، تاکہ یہ جان جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے. سود لیں گے تو جہنم کی آگ منتظر ہے، شرک کریں گے جہنم کی آگ منتظر ہے، یتیم کا مال کھائیں گے جہنم کی آگ منتظر ہے، کسی لڑکی پہ ناجائز طور پہ تہمت الزام لگائیں گے کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ منتظر ہے. تو اس لیے کہا گیا الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف کریں، اور جو اپنے آپ سے انصاف کرے گا وہ دوسروں سے بھی انصاف کرے گا. عام طور پہ جو اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتے وہ دوسروں سے بھی انصاف نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ کیا کریں؟ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، سلام کو عام کر دیں، للعالم، پوری دنیا کے لیے. یعنی کہ جس مسلمان کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی السلام علیکم کہیں، اور جس مسلمان کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی السلام علیکم کہیں. بس آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، السلام علیکم کہہ دیں. ہاں جس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہے کہ وہ نان مسلم ہے، ظاہر ہے کہ اسے پھر آپ سلام نہیں کہیں گے. لیکن جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ آپ کے ملک کا نہیں ہے، اس کی نیشنلٹی اور ہے، اس کی لینگویج اور ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے، السلام علیکم. تو بذل السلام للعالم، یعنی کہ پوری دنیا کو سلام کہیں، آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. والانفاق من الاقتار، اقتار کا معنی ہے فقیری، غریبی، غربت، فقر، فقیری، اقتار کا معنی. والانفاق من الاقتار، اور فقیری کی حالت میں بھی خرچ کریں. فقیر ہیں، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کریں. اگر وہ آدمی جس کے پاس 1 ملین ہے، 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، وہ دے رہا اللہ کی راہ میں 1 لاکھ دے رہا ہے، 1000 دے رہا ہے، اور آپ کی تنخواہ 1000 ہے، تو آپ 1 درہم تو دے سکتے ہیں. آپ فقیری کی حالت میں بھی خرچ کریں، اور خصوصاً اپنی بیگم پہ خرچ کریں، اپنے بچوں پہ خرچ کریں. تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی، عمار بن یاسر کہتے ہیں وہ ایمان کو پالے گا. اچھا جی، یہ 3 چیزیں تو نماز کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، حج کہاں گیا؟ عمار بن، پہلی بات ہے کہ الانصاف میں آپ یہ چیزیں لے کر آئیں گے. کس میں؟ الانصاف میں. اور اگر انصاف میں آپ لے کر نہیں آتے تو پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ عمار بن یاسر نے یہاں پہ بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں. حقوق اللہ اس کے علاوہ ہیں. اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد یہ 3 کام کریں. تو یہ 3 کام کریں گے تو آپ نے ایمان کو کیا کر لیا؟ آپ نے ایمان کو حاصل کر لیا. اچھا، یہ 3 چیزیں اعمال ہیں کہ نہیں اعمال؟ کیوں جی؟ اعمال ہیں نا. یہ 3 چیزیں اعمال ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں، اور اعمال ایمان کا حصہ ہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئے، کوئی عمل نہ کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ پکے جنتی ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ اعمال کریں گے تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا، اور جتنے کریں گے اسی لحاظ سے آپ کا ایمان بڑھے گا. جتنے ان اعمال میں سے کم کریں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ نیچے آئے گا. چلیے اب حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. دیکھیں حدیث نمبر 12، دیکھیں ذرا 12، حدیث نمبر 12 دیکھیں. ہاں جی، ایک ہی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں حدیث ایک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ امام بخاری حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں اس سے کوئی نیا مسئلہ اخذ کرتے ہوئے، لیکن وہ حدیث کو دوبارہ لے کر آئیں گے تو کوئی نہ کوئی اس میں اضافی فائدہ بھی ہوگا. ایسے ہی تھا نا. اب یہاں پہ دیکھیں سند تبدیل ہے، یعنی کہ وہاں پہ تھے عمر بن خالد روایت کرنے والے لیث سے، اور یہاں پہ کون ہیں؟ قتیبہ. یہاں پہ کون ہے؟ قتیبہ.
تو یہ فائدہ یہاں پہ دیا ہے کہ لیث سے حدیث روایت کرنے والے قتیبہ بن سعید بھی ہیں. یہ قتیبہ بن سعید البلخی، قتیبہ بن سعید بلخی، بلخ کہاں پہ ہے؟ افغانستان میں. یہ قتیبہ بن سعید افغانستان کے تھے. کہاں کے تھے؟ اور خود امام بخاری افغانستان سے بھی آگے، بخارا ازبکستان کے. چلیں، تو یہ لیث سے وہاں عمر بن خالد روایت کرنے والے تھے، اور یہاں پہ قتیبہ، تو حدیث مزید پکی ہو گئی. تو اب حدیث کیا ہے؟ قتیبہ روایت کرتے ہیں لیث سے، اور لیث یزید بن ابی حبیب المصری سے. یہ یزید بن ابی حبیب مصری ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے. ابو الخیر کون ہے؟ مرثد. اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، عمر بن عاص کے صاحبزادے ہیں. یہ وہ تھے جو جناب رات کو قیام کرتے تھے، دن کو روزہ رکھ لیتے تھے. تو ان کے ابو نے آ کے اللہ کے رسول سے بات کی. اللہ کے رسول سمجھائیں اس کو، رات کو قیام، دن کو روزہ، بیگم کہاں جائے؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ نیند بھی پوری کیا کرو، عبادت بھی کیا کرو، دن کو روزہ بھی رکھا کرو، ناغے بھی کیا کرو. انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا پھر تم ایسے کیا کرو کہ تم نا ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. نہیں اللہ کے رسول میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا پھر ایسے کیا کرو تم نا ہر مہینے جی کچھ اور روزے آپ نے کہے، کچھ اضافہ کر دیا آپ نے. انہوں نے کہا میں مزید طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا آخری پھر تمہارے لیے یہ بات ہے کہ ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن ناغا کیا کرو. اور یہ ہے داودی روزہ. کون سا روزہ ہے؟ داود علیہ السلام کا. ایک دن روزہ اور ایک دن ناغا. روزانہ روزہ رکھنا شریعت میں قابل قبول. یہ ہے کتنا پیارا دین ہے. نہ یہ جائز ہے کہ آپ رمضان کے روزے نہ رکھیں، وہ بھی مجرم جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور وہ بھی مجرم جو رمضان کا روزہ بھی رکھیں اور پھر اس کے بعد روزانہ کا روزہ کوئی ناغا نہیں. مجرم کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اسے روکا ہے. اسلام میں روزانہ کا روزہ ممنوع ہے. تو یہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. اور انہی کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قرآن پاک کم از کم 3 راتوں میں ختم کیا کرو. یہ جناب روزانہ ختم کر لیتے تھے. جب پوری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یہی کچھ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی ان کو روک دیا تھا. اچھا، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، بہتر اسلام یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیں. کس کو کھانا کھلائیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا. کس کو؟ فقیروں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی. جی ہاں. آگے وتقرأ السلام، اور آپ سلام پڑھیں. علی من عرفت ومن لم تعرف، ان کو بھی سلام کہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان کو بھی سلام کہیں جن کو آپ نہیں جانتے. یہ ذہن میں رکھیں. ہم سلام کہتے ہیں لیکن ان کو جن کو ہم جانتے ہیں بس نہیں. بھائی اگر آپ اللہ کے لیے سلام کہہ رہے ہیں تو ہر مسلمان کو کہیں. جو بھی آپ کو مسلمان محسوس ہو رہا ہے، جو بھی آپ کو مسلمان لگتا ہے، اس کو سلام کہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اعمال جو ہیں یہ اسلام میں سے ہیں. کیوں جی؟ حدیث و باب کا تعلق واضح ہو گیا. باب کیا تھا؟ کہ سلام عام کرنا یہ اسلام میں سے ہے. اور یہاں سوال ہوا حدیث میں کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ نے کہا کھانا کھلانا بھی اور سلام کہنا بھی. تو اس سے پتہ چلا کہ سلام کہنا، کھانا کھلانا یہ اسلام ہے اور یہ اعمال ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں. کھانا کھلائیں گے ایمان بڑھے گا، سلام کہیں گے ایمان بڑھے گا، نہیں کریں گے کام تو ایمان کا لیول نیچے آئے گا.